میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو اب یہ بھی دیکھیں، میں نے عرض کر رہا ہوں کہ ادب. اب جیسے ابھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک روٹین ہے، جتنا بھی سمجھاؤ یا تو وہ اردو نہیں سمجھتے یا سمجھتے تو بھائی ہم تو اپنی کریں گے، وہ لیٹ جاتے ہیں. اچھا لیٹتے بھی اس طرح ہیں کہ اپنے گھر میں بھی ایسے نہیں لیٹتے ہوں گے. ارے جس کو لیٹنا ہو چادر رکھے اور اوڑھے اور ادب احترام کے ساتھ بالکل. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں تشریف فرماتے، پاؤں پھیلے ہوئے تھے، تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، کیا بادشاہوں کے دربار میں اس طرح رہتے؟ فوراً پاؤں سمیٹے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک آپ نے کبھی پاؤں سیدھے نہیں کیے. ایسا مطلب ادب، ایسا مقام. تو ہمیں مسجد کا ادب، جو حصہ ہے نا، خاص کر یہ دیوار، یہ چھت جو ہے، یہ عین مسجد ہے. عین مسجد. جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اندر آ جائیں، کہ اندر آ کر نماز پڑھیں گے تو نماز مسجد کا ثواب ملے گا آپ کو. یہاں جگہ فل ہو جائے تو اوپر چلے جائیں. آپ کہیں گے جناب چڑھنا ہے، اتنا اترے گا کون، چڑھے گا کون، تو ثواب بھی تو چاہیے. تو ثواب چاہیے تو اوپر چلی جائیں، مچان پہ چلے جائیں، پہلی منزل پر چلے جائیں. تو کوشش کریں کہ مسجد کا ادب و احترام بہت زیادہ ہو. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتے ہم اٹھا کر لے آتے ہیں تو جوتے جھاڑ لیں کہ کوئی ذرات وغیرہ ہوں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جہاں اس طرح کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اور آپ اگر 5-10 اس ٹائم پہ جوتے کہیں رکھیں، جب وہ جوتے اٹھائیں گے تو نیچے آپ کو مٹی کے ذرات نظر آئیں گے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پاؤں جو ہے نا، پاؤں اس پہ لگی گرد جو مٹی ہوتی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے. مگر قربان جائیے امیر علیہ سنت کا انداز، کہ کیسا محتاط انداز. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک بار شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مسجد میں داخل ہونے سے قبل جوتے اتارے، دونوں پاؤں کپڑے سے صاف کیے. چادر ہوتی ہے نا، دونوں پاؤں کپڑے سے صاف کیے اور اس کے بعد داخل ہوئے. تو اس کی وجہ، کسی مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ آپ سے اس طرح دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوتے وقت کپڑے سے اپنے پاؤں صاف کر لیتا ہوں تاکہ مٹی کا کوئی ذرہ مسجد میں نہ چلا جائے. بادب با نصیب ہے، بادب با نصیب. تو اگر ہم کہیں گے یار اتنا کون دیکھے گا نہ اتنا کون کرے گا، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کا گھر ہے 6 کمرے، لیکن ایک کمرہ جس کو آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے ممتاز ہوتا ہے. بچوں کو جانے نہیں دیتے ہیں، مہمانوں کے لیے خاص جناب اس میں پردے بھی لگے ہوئے ہوں گے، تو بہترین صوفے بھی لگے ہوں گے، تو ڈیکوریشن پیس بھی لگے ہوئے ہوں گے. ہر طرح سے اس کمرے کو ڈیکوریٹ کر کے رکھتے ہیں. اس کمرے کی خصوصی اہتمام کریں گے، اس کمرے کو خصوصی مطلب وہ شو پیس لگائیں گے، خوشبودار بھی رکھیں گے. تو عام گھروں میں اور اللہ کے گھر میں فرق ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں مطلب جب بھی داخل ہو ہم اس معاملے میں احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مائک آن کر دیجئے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ، 23ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا امامہ شریف ٹوپی پر باندھنا چاہیے، اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کیا امامے سے نمازی کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ جی ہاں، امامہ شریف جو ہے وہ پہننا سنت ہے، ثواب بھی ہے۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ 70 میننگ 70، 2 رکعت اگر امامے کے ساتھ پڑھی جائیں تو بغیر امامے کی پڑھی ہوئی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ اب کتنی افضل ہے یہ خدا بہتر جانے، بہت ثواب ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے، یعنی مشرکین جو ہیں وہ پہلے باندھتے تھے، اب بھی ہو سکتا ہے کہیں باندھتے ہو تو بغیر ٹوپی کے، تو مسلمان کو ٹوپی پر امامہ باندھنا چاہیے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے۔ ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ پیچ یہ جو امامہ باندھتے ہیں نا، یہ 1 پیچ 2 پیچ اس طرح، تو ہر پیچ پر مسلمان کو قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 یعنی 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ تو امامہ سجانا چاہیے، اور یہاں اعتکاف میں تو موقع بہت اچھا ہے، سبھی کو سجا لینا چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو بعد میں بھی سجائے رکھیں، ورنہ کم از کم ابھی تو سجا لیں۔ رمضان شریف میں تو نیکیوں کا ویسے بھی اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں، اللہ کرے توفیق مل جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو جو اسلام بھائی مستقل یعنی ہمیشہ امامہ شریف سجانے کی خواہش رکھیں اور کرنی بھی چاہیے. تو فجر کی نماز کے بعد شہزادہ حضور کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر امامہ شریف سجائے جا رہے ہیں. تو آپ بھی اپنے حلقہ نگرانوں سے رابطہ کریں, ان کو اپنا نام لکھوائیں, انشاءاللہ شہزادہ حضور کے ہاتھوں سے امامہ شریف سجائیں گے. مدنی انعام نمبر 8 میں ماشاء اللہ اور الحمدللہ علی کل حال کہنے کا لکھا ہے. ماشاء اللہ اور الحمدللہ علی کل حال کس کس موقع پر کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ یہ ویسے عام طور پہ تعجب کے طور پر بھی کہتے ہیں, اور کوئی چیز پسند آئے تو اس پر بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ. تو کوئی چیز پسند آئے تب ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگے. اور الحمدللہ علی کل حال تو یہ عام طور پہ ہمارے ہم کوئی طبیعت پوچھتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. لیکن یہاں معنی پر نظر نہ ہوئی اور ان معنوں کر کہا کہ طبیعت تو ہے واقعی خراب, اور پھر الحمدللہ علی کل حال ان معنوں کر کہا کہ میں ٹھیک ہوں, تو پھر جھوٹ میں شمار ہوگا. کیونکہ عام طور پر یعنی کہ ٹھیک ہو یا نہ ہو الحمدللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے. تو یہاں تھوڑا توجہ کرنی پڑے گی کہ جھوٹ میں نہ جا پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور گریس میں جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, سردار آباد میں جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہے, اور مختلف مقامات پر جو اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے,
بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ یہ ظہیر اتاری ہیں، ہمارے فیس بک پیج پر ہیں، تو مدنی چینل لائیو اسٹریمنگ پر جو فیس بک پیج پر آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں وہاں سے انہوں نے کیا ہے یہ سوال کہ روزے کی حالت میں بارش میں نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے؟ بارش میں نہائیں، شاور کے نیچے نہائیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ اب غسل کی نیت ہے تو مطلب وہ کلی حلق کی جڑ تک پھر کرنی ہوگی، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا، اور وضو کی نیت بھی کر لیجئے تو بسم اللہ بھی پھر پڑھنا ہوگا کہ بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لینا سنت موقع ہے وضو سے پہلے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں اللہ کا نام تو آ ہی گیا تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ مطلقاً اللہ کا نام لینا یہ سنت الموقع ہے۔ تو نیت کریں گے تو وضو کا، غسل کا، سب کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو بہرحال ہو جائے گا، غسل کے اگر جو بھی فرائض پورے ہو گئے، دو قطرے ہر جگہ سے بہہ گئے وغیرہ جو بھی شرائط ہے تو غسل بھی ہو جائے گا۔ روزے میں ناک میں پانی چڑھانے کا اور حلق کی جڑ کا بھی مفہوم بیان کر دیں کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، غرغرہ کرنا خطرہ ہے کہ وہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، اور سونگنے میں اتنا مبالغہ ہے، اتنا زور نہیں لگانا کہ دماغ میں چڑھ جائے، احتیاط سے، مطلب کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں جو بھی نیک کام کروں تو اس کا اجر بطور ایصال ثواب جس مرحوم کو میں چاہوں پہنچ جائے، یا ہر نیک کام کرنے کے بعد دعا کر کے ایصال ثواب کرنا پڑے گا؟ نیت کر لی کہ میرے فلاں کام کا ثواب فلاں کو پہنچے، تب بھی ثواب تو پہنچ جائے گا، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ لکھ کر بھی تو کتابیں چھاپتے ہیں تو فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ بھی نیت ہی ہے نا اس کی کہ ثواب پہنچے تو پہنچ جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ بابا گزشتہ دنوں ایک اسلام بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو آپ نے کچھ مدنی کام بڑھانے کی ان کو نیت پیش کی۔ اب ظاہر اتنے یہاں بھی معتکف ہیں، اسلام بھائی ہوتے ہیں، ہم کسی کے والدین میں سے انتقال ہو جائے
کہ بھئی ظہر کا درس میں جو دوں گا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے. تو اس نیت سے اگر میں ایک درس بڑھا لوں اپنا کہ میرے اس عمل سے میرے والد صاحب کو ثواب پہنچتا رہے, تو یہ بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب ترغیب دلاتے ہیں تو اس طرح مدنی کام بڑھا لیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اسلام بھائی جو یہاں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر ہیں تو اپنے نیکی کے کاموں علاقائی دورہ شروع کر دیں, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیں. تو اس معاملے میں کچھ مدنی پھول امامہ شریف سجا لیں, سبحان اللہ, ابو کے اصالہ ثواب کے لیے, امی کے اصالہ ثواب کے لیے. اچھا پھر زندوں کو بھی اصالہ ثواب ہو سکتا ہے, جو فوت ہو گئے انہی کو ضروری نہیں ہے, ایک دن کے بچے کو بھی اصالہ ثواب ہو سکتا ہے چاہے زندہ ہو. تو نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ثواب تو کم نہیں ہوگا, آپ کو پورا ثواب ملے گا, بلکہ اصالہ ثواب کریں گے تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی یہ سوچ کر نماز چھوڑ دے کہ میری آل شرع ہلا کر کے شرع ہلا کر دے گی اور اس کی قیمت ادا کر دے, وہ فدیہ ادا کر دے گی, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ گناہگار ہے, سخت گناہگار, فاسق و فاجر ہے, اور نادان ہے اعظم, بہت بڑا نادان ہے. بالکل ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ایسا دماغ سوچو, اس دماغ کو گٹر میں ڈال دینا چاہیے کہ اللہ کے فرض چھوڑ دوں, میری اولاد اس کا فدیہ دے گی. استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت سخت باپا, فرض کی انکار کا بھی تھوڑا سا شبہ سا ہوتا ہے اس میں, اگرچہ کہ صراحتاً نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرض کو یوں سمجھ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ادا ہو جائے گا فرض. یعنی نماز تو ہے فرض, نماز فرض ہے عاقل بالغ مسلمان پر, تو جس پر نماز فرض ہے وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے. بلکہ جو نماز پڑھتا بھی ہو لیکن بولے میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا, بس پڑھتا ہوں, تو نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض من چلے بول دیتے یار آج تو چھٹی کا دن ہے, نماز کی بھی چھٹی ہے. تو نماز کی چھٹی کبھی بھی نہیں ہے. تو نماز کے فرض کا انکار, فرض ہونے کا انکار, یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہوں, ان کے باری کے دن شروع ہو جائیں مخصوص ایام, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں اعتکاف تو ختم ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی. روزہ رکھے گی تو بھی گناہگار ہوگی, کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا, نماز پڑھنا یہ حرام ہے. تو روزہ کسی بھی عذر سے چھوٹے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب باری کے دن ختم ہو جائیں تو اب ایک دن کا قضا کرنا ہے اعتکاف, روزہ اس میں شرط ہے. تو انہی دنوں کرے گی جن دنوں روزہ رکھنا جائز ہے. غروب آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب بس اس طرح ہو کہ وہ اعتکاف کی نیت سے ہو, اپنی مسجد بیت میں, گھر کی مسجد بیت میں, گھر کی مسجد, تو مسجد بیت میں ہو اور وہیں رہے رات بھی, اور دن روزہ رکھے, اور جب سورج غروب ہوگا تو اس کا یہ اعتکاف پورا ہو جائے گا. لیکن قضا کی نیت سے بیٹھے گی, قضا پوری ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عرفان احمد صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا کہنا کیسا, مولانا عید کب کروا رہے ہو, عید کب کی کروا رہے ہو؟ یہ بھی لوگ بولتے ہوں گے. مولانوں کے ہاتھ میں عید کروانا ہے نہیں, تو چاند پر ہی ہے, کیا حکم کیا لگائیں گے؟ اس میں دو تین پہلو ہوتے ہیں. یعنی ایک تو واقعی نہیں کہتے ہیں کہ تاریخ پوچھنا مقصود ہوتی ہے کہ کب کروا رہے ہو, یعنی کتنے دن باقی رہ گئے, کب ہے.
اس طرح کا پہلو بھی ہوتا ہے. اور ایک ہی کہ ایک پہلو یہ نکال رہے ہیں آپ کرتے، یہ شرارتی لوگ بات کرتے بھی ہوتی ہیں. ہیں. کبھی بھی سیریس آدمی ایسی بات نہیں کرے گا. یہ منچلے جو ہوتے ہیں نا، آوارہ قسم کے بےہودہ لوگ، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور علماء کی اس میں بعض اوقات یہ توہین بھی مقصود ہوتی ہوگی کہ مولوی کو بس مولوی کے ہاتھ میں جب چاہیے کروا دے. نعوذ باللہ. دوسرا وہی پہلو ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کب آپ کروائیں گے مولاناؤں کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ. تو یہ تو بہت سخت معاملہ ہے، علماء کا مذاق اڑانا. تو اس سے باتیں نہ کیجیے. چاند کے معاملے میں عوام کو بالکل معلومات ہے نہیں، اور پھر اس معاملے میں جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ تبصرے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو علماء اہل سنت ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کے بارے میں کمزور باتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. لیکن بس ایک ہمارے یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وقت پاس کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے، اور ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ موضوع جو ٹاپک ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹاپک سے ہماری دنیا اور آخرت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں. ہم بات برائے بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا آدھا پونا گھنٹہ 1-1.5-2 گھنٹے نکل جائیں، پھر ہم اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں. آج کل بس اب وہ توقیت دان جو ہے نا، ان کو کام مل جائے گا. یہ توقیت والے اور یہ سائنسٹسٹ اور یہ اب یہ حساب لگائیں گے کہ چاند کی عمر اتنی ہوئی ہے، نہ یوں ہے، نہ ادھر ہے، نہ یہ آیا کہ وہ آیا کہ فلاں دن آئے گا، نہ ادھر نظر آئے گا ادھر نظر نہیں آئے گا. یہ باتیں پڑھنی بھی نہیں چاہیے اس طرح آپ کو، اور اس پر پڑھ بھی لیا تو یقین نہیں کرنا چاہیے. سیدھی سیدھی باتیں، چاند نظر آئے، گواہیاں گزریں تو ہی قاضی فیصلہ دے گا. ہمارا مذہب جو ہے نا وہ سائنس کے پیچھے نہیں ہے، سائنس ہمارے مذہب کے قدموں میں ہے. اگر یہ شریعت کے مطابق 100% درست بات ہے سائنس کی تو اوکے ہے، ورنہ کسی کام کا نہیں ہے. سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں. ابھی ان کو دھندا مل جائے گا. اب یہ ٹھگا ٹھگی ہماری قوم جو ہے نا اس کو فارورڈ کرتی رہے گی. وہ چاند آیا، وہ چاند آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، ادھر ہے ادھر ہے، اتنی عمر ہو گئی. سمجھے؟ تو ایسے چکروں میں مت پڑو یار، کرنے کے کام کرو. پر چاند یار، وہ جو عاشقان رمضان ہے وہ تو وہ غور کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، تمنا کرتے ہوں گے یا 30 روزے مل جائیں تو اچھا ہے. لیکن یہ 29 روزوں ہی کی بات کریں گے. دیکھنا ابھی 2-3 دن کے بعد ہی شروع ہو جائیں گے کہ جلدی جلدی بس. نعوذ باللہ. رمضان سے بیزاری نہیں ہے، یعنی کہ کاش سارا اس سال رمضان ہوتا. وہ لوگ جن کو رمضان کی قدر ہے یہ تمنا کرتے ہیں. یہ اللہ کی یہ بھی رحمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سارا سال رمضان نہیں رکھا، ورنہ سارا سال ہم روزہ رکھتے نہیں. 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہم سے، تو سارا سال ہم روزے کہاں رکھتے. تو یہ بھی اسی کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ 1 مہینہ دیا اور اس کی فضیلت اتنی کر دی کہ بس. تو اس نے جو بھی کیا وہ درست ہی کیا، کوئی اپیل ہی نہیں ہے، نو آبجیکشن ہے ہی نہیں کچھ. مطلب ہم بندے ہیں، ہم منن والے سوچنے والے ہے ہی نہیں. اللہ اور رسول کے جو بھی احکام ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں ہے. جو اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کے گرویدہ ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. مجھے پرسنلی تو نہیں پتا، لیکن معلومات کے مطابق اس طرح کے موضوعات دے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اسلام و دین کے معاملے میں، جس کا عوام سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے بھٹک جانے، گمراہ ہو جانے، کنفیوز ہو جانے کے 100% اندیشے رہتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی امیر سنت نے، اور یہی بات ایک رہنما اور ہادی اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ اسلام و دین کے معاملات ایسے ہیں کہ اسی مانن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. ہم ماننے والے ہیں، ہمیں قبول کرنا ہے جو دین اور اسلام کے جو احکام ہیں، ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. صرف ایک موضوع چلانے کے لیے اور ایک دلچسپی بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو ایک سوچ و فکر میں ڈالنے کے لیے کہ وہ میں ایک ملک میں گیا تھا، تھائی لینڈ. وہاں پر ایک سنو تو بڑا بیان تھا. اس کے بعد ایک نوجوان نے آ کر سوال کیا تقدیر کے حوالے سے. تو میں نے اس کو 2-4 جملے کہے تو وہ الحمدللہ اس کو اطمینان ہو گیا. تو باہر نکل کے مجھے ایک ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جو بات تم نے 2-3 منٹ میں کہہ دی نا، ہم ایک چینل دیکھ رہے تھے 1.25-2 گھنٹے تک اس موضوع پر بحث ہوتی رہی.
ہم کو 2 گھنٹے کے بعد بھی نہیں سمجھ پڑی کہ تقدیر کا مسئلہ کیا. وہ کنفیوز ہوتے رہے اور اتنے کنفیوز ہو گئے کہ ہمارے بھوسو چل گیا تقدیر کے اوپر. اور یہ 2 منٹ کا تم نے دو جملے کہہ دیے, یہ مطلب یہ ساری بات کلیئر ہو گئی کہ تقدیر یہ ہوتی ہے. تو صرف اور صرف ایک عوام کو کنفیوز کرنا. اچھا, عوام بھی اس کو پسند کرتی ہے کہ ہم بحث سنیں. ابھی جیسے میں ابھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نا, اب جیسے ایک سوال چلے جواب ہو تو بعدوں کو اس میں دلچسپی آتی ہے, بعدوں کو بحث سے مزہ آتا ہے. اب وہ بحث جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں داؤ پہ لگتی ہو, ہم کنفیوز ہوتے ہوں دین اور اسلام کے معاملے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ, فرشتے, جنت, دوزخ, تو ایسی بحثوں میں پڑھنا کیسا, اور ایسی بحثوں میں پڑھنے والوں کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدیر میں بحث کرنے سے منع فرمایا تھا. دونوں کو, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر میں یہ گفتگو کرنے سے منع فرما دیا. تو میں اور آپ ہیں کیا؟ یہ دونوں مجتہد تھے, مجتہد صحابہ میں سے تھے, زبردست عالم و مفتی تھے, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھے, اور تمام صحابہ میں ان دونوں کا مقام سب سے بلند ہے. اس کے باوجود ان کو منع فرما دیا. تو ہم کیا ہیں جو تقدیر میں بحث کریں گے؟ وہی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. اسی طرح دیگر چیزوں کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں, دیگر ادیان پر, مذاہب پر. حالانکہ حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت دیکھ رہے تھے, دارمی شریف کے حدیث پاک ہے, تو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا تو جلال میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا. تو اس پر بھی جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں ابحاث کی اجازت نہیں ہے اس طرح. دیگر ادیان کا مطالعہ ہے, توریت شریف پڑھنے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو منع فرما دیا. اور اب یہ مطلب کیا میں بولوں, دین کے تعلق سے آتا جاتا کچھ نہیں ہے, اور اس مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں, تو تباہی مچی ہوئی ہے. میرے پاس ایک عیسائی بھائی آئے تھے, بھائی ماما تھے, بیچارے رو پڑے تھے. ان کا کوئی قریبی عزیز, وہی اس نے دیگر مذاہب کے بارے میں وہ کچھ سرچ کرنا شروع کیا اور پڑھا, تو اسلام کے خلاف ہو گیا. اس کو مطلب یہ اسلام میں معاذ اللہ خامیاں نظر آنے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ مجھ سے ملوا سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس وہ آئے گا ہی نہیں, مانتا ہی نہیں. بولا میں نے اسلام کو ہی اب اس نے چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا. یہ سوشل میڈیا اور یہ سب, یہ نیٹ اور یہ تباہ کار ہے. ہم لوگ اس سے ٹھیک ہے جائز فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں, ہم لوگ دعوت اسلامی کر رہی ہے, لیکن یہ کہ مجموعی طور پر اگرچہ یہ مکمل طور پر غلط نہیں ہے, لیکن اس کا اکثر استعمال غلط ہو رہا ہے اور ایمان لیوا ثابت ہو رہا ہے کسی کسی کے لیے. تو ان بحثوں میں آپ بالکل نہ پڑھیں, اس کا کوئی جواب نہ دیں, نہ آگے فارورڈ کریں, بلکہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیا کریں, پڑھیں بھی نہیں اس طرح کا مضمون. باقی پاپا میں عرض کروں گا, اگر کوئی اسلام اور دین کے علاوہ کوئی دیگر ادیان کی بات کرے بھی, دیگر دینوں کی, تو آدمی پہلے یہ سوچے کہ میں نے اپنا دین تو پڑھا ہی نہیں ہے, مجھے میرے دین کے بارے میں نہیں پتا, بلکہ خود میرے اپنے فرائض کے معاملے نہیں پتا. ماشاءاللہ امیل سنت یہاں 2 مرتبہ ایک نماز کے عملی طریقے کے حوالے سے جو بیان فرما کر گئے فجر کی نماز کے بعد. کل بھی صبح فجر میں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ایسے آج فجر میں ہوا, تو ہزاروں ایسے اسلامی بھائی آپ کو انشاءاللہ یہ معتکفین میں بھی ملیں گے کہ جو یہ کہنے پر مجبور ہو گے کہ ہمیں آج پتہ جائے. 60 سال اور 50 سال پرانے اسلامی بھائیوں کو جن کی عمریں 50-60 سال ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ نماز میں ہماری غلطیاں کیا تھیں. تو کتنی غلطیاں, کتنے ایسے صحیح طریقے امیل سنت اس کی نشاندہی کی. تو اب جو قوم اپنی نماز صحیح نہیں ادا کر پا رہی, ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر ہوتا, روزے کے بارے میں مسائل پتہ نہیں, حج پر جائیں تو حج صحیح کرنے نہ آئے, تو اب اس کو اپنا دین سمجھنا چاہیے, اپنا دین سیکھنا چاہیے. قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں ہے اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو مہربانی کریں, اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے, اور جو درست طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. میڈیا اور سوشل میڈیا کے چکر میں آ کر اپنے آپ کو داؤ پہ مت لگائیے, مہربانی کریں.
صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عبدالسلام قریشی صاحب ہیں، کیا زکوٰۃ کی رقم سے مزارات کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ یعنی کہ شرط یہ کہ مالک بنا دے کسی کو زکوٰۃ کا حقدار کو. اب وہ مالک بن گیا، اب وہ چاہے مسجد بنائے، چاہے مزار بنائے، چاہے اپنا مکان بنائے، جو چاہے کرے. تو مسجد کی تعمیرات میں بھی جو زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے نا، وہ مجبوری ہے. صاف پیسے دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، تو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کے لیے. مگر حقیقت میں زکوٰۃ کے جو ہم لیتے ہیں نا، تو ہم اس کے وکیل ہوتے ہیں. مسجد کے لیے زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے. کسی زکوٰۃ کے حقدار کو اس رقم کا مالک بنا دیا جاتا ہے، وہ قبضہ کرتا ہے، پھر وہ ڈونیٹ کرتا ہے دعوت اسلامی کو پیسے. اس طرح پھر اس کی مسجد میں تعمیرات میں حصہ اس کے ڈالتے ہیں، اس کی رقم. جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ ان کو یہی کرنا ہوگا. ڈائریکٹ اگر مسجد میں رقم لگائی نا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. مسجد اور مدارس کے لیے تو اس طرح شرعی ہیلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مزار کی تعمیر کے لیے اس طرح شرعی ہیلے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، شرعی ہیلے کی اجازت نہ مزار بنانے میں ہے، بلکہ بعض لوگ تو شرعی ہیلہ کر کے وہ تحفے بھی بانٹتے ہیں، علماء کو نذرانے دیتے ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے کیا بتاؤں آپ کو. جن کو یہ ہیلے کا مسئلہ پتہ چل گیا، پھر یہ بیچارے جو ہے نا وہ پوری معلومات کرتے نہیں ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو دراصل زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کے لیے زکوٰۃ، نہ مسجد بنانے کے لیے نہ مدرسے چلانے کے لیے. لیکن جب لوگوں میں سستی دیکھی علماء نے کہ ابھی اب صاف پیسوں سے مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسجدیں ضروری ہیں، نماز کاہے میں پڑھیں گے. اچھا مدرسے بنانے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کہاں سے ہوگی، علم دین کہاں سے پڑھایا جائے گا. تو پھر علماء نے مساجد اور مدارس کے لیے ہیلا کر کے زکوٰۃ استعمال کرنے کی اجازت دی. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہیلا کر لیں اور اب ہم جو چاہیں اس رقم کو جس طرح چاہیں ہم تحفے بانٹتے رہیں، سوٹ پیس تقسیم کرتے رہیں، یہ تھوڑی چلے گا. ہاں سوٹ پیس ہے وہ دیا واقعی کوئی مطلب مدرسے کے طالب علم کو جو مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اسی کو دے دیا اور ہے ہیلے والا تو ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہو رہا. علماء کو بھی پیش کیے جاتے ہیں بڑے بڑے تحفے. مجھے شک ہے کہ اس میں بھی ہیلے ہوں. ابھی مجھے کچھ سوٹ پیس ملے اچھی تعداد میں اور میں نے معلومات کروائی کہ یہ کیا ہے. پہلے بھی کچھ سوٹ پیس ملے تھے تو وہ تو ڈائریکٹ زکوٰۃ کے تھے. تو خیر وہ تو ہیلا کر کے اس کی ترکیب کرنے کی ہوئی. اور اس بار بھی بہت اچھی تعداد میں ملے سوٹ پیس. میرے کو شک پڑا گیا لاکھوں روپے کا سوٹ پیس یہ کیسے فتح بندہ دے گا صاف پیسوں سے. پھر معلومات کروائی تو جواب یہ ملا کہ یہ ہیلے کے نہیں ہے، زکوٰۃ کے ڈائریکٹ بھی نہیں ہے، ہیلے کے بھی نہیں ہے، یہ صاف پیسوں کے تحفات کے لیے. تو پھر میں نے ذمہ داروں کو، میں دیکھے بھی نہیں ہے، ذمہ داروں کو وکیل کر دیا، وہ حوالے کر دیے کارکردگی کے تعلق سے، اور انشاءاللہ معتکفین کو ضرورتاً دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں نے معلومات کی. اتنی ساری رقم کے ضروری نہیں کہ کوئی ہیلے کے بغیر دے دے، لیکن ہیلے کے بغیر. ایک بار کسی کو پوچھا تھا تو وہ چپ ہو گئے تھے مسکرا کر، ہیلے کے تھے. ان کو مسئلہ بہرحال سمجھا دیا تھا. چند شاید پتہ نہیں مدنی چینل بھی تھا یا نہیں، بھول گیا ہوں، پرانی بات ہے تھوڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو رمضان میں بہت اس نے گناہ کیے ہیں، روزے بھی رکھ کر توڑے ہیں، شرمندہ ہے، کیا کرے اب وہ
समझ नहीं आ रहा कि किस तरह तौबा करे, माफी मांगे। माशाअल्लाह, ये है नदामत, घबरा गया, घबराहट है। बिल्कुल, जितना घबराएगा इतना फायदे में रहेगा। हाँ हाँ, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, सच्ची तौबा कर ले। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, यानी जिस गुनाह से उसने तौबा की तो उस गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं। तो अब ये कि इसमें बाज की तो तौबा काफी होती है, बाद में तलाफी जरूरी होती है। तो तलाफी ये होती है कि इसका जो मतलब है ना कि वो हक भी अदा करना होता है। जैसे रोजा हक़ुल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है कि रोजा रखो। तो अब तौबा तो कर ली, तो ये कज़ा का जो गुनाह था उससे तौबा करे, और ये फर्ज रोजे जो थे ये तौबा से माफ नहीं होते। ये तलाफी इसी सूरत में इसकी होगी कि ये कज़ा रखे। इसी तरह नमाजें, कज़ा की तौबा और नमाजें कज़ा करनी है ताकि तलाफी हो जाए, न पढ़नी है। फर्ज और वित्र ये पढ़ने हैं। तो अच्छा, सवाल में ये भी है कि रोजे रख के तोड़े भी हैं, तो अगर शराइत पाए जाएंगे तो फिर कफ़ारा भी होगा ना? ये तो उलमा से पूछे कि किस तरह मतलब तोड़े इसने, तो सब हो जाएगा इंशाल्लाह। आप दिल बड़ा रखें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, और तौबा करने तलाफी पर कमर बांध ले कि जो हुक्म शरी होगा इस पर मैं अमल करूंगा, तो इंशाअल्लाह नजात होगी। सिकंदर अली शाह हैं, ये कहते हैं इफ मस्सी इज नॉट अवेलेबल, जो हमने इस्लामी बहनों को कहा था कि आप मस्सी इस्तेमाल कर लिया करें, मिस्सी। इफ मिस्सी is not available, can Islamic sister use मिसवाक शरीफ as an alternate? यानी इसके alternate में क्या इस्लामी बहनें मिसवाक इस्तेमाल कर सकती हैं अगर मिस्सी दस्तयाब ना हो तो? मिस्सी का ऑल्टरनेट मिसवाक को ना कहें कि मिसवाक है सुन्नत। मिस्सी के लिए कोई सुन्नत का तो नहीं पढ़ा गई, तो इसलिए वो अल्टरनेट ना कहें इसको, बल्कि मिसवाक तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत है। तो इस्लामी बहनें बीबी आयशा की सुन्नत की नियत से करें, तो मिसवाक कर सकती हैं तो भले करें, बिल्कुल करें, शौक से करें, अल्लाह कबूल फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये था कि फितरे का जो आखिरी वक्त है वो तो ईद से पहले है, मगर फितरे का टाइम स्टार्ट कब होता है कि फितरा देना शुरू कब से किया जाए? बराए करम इसका जो स्टार्टिंग टाइम है, जो इसकी शुरुआत का टाइम है वो बता दें। शुरुआत का टाइम यानी फितरा उस वक्त शराइत के साथ वाजिब होता है जब ईद उल फितर की सुबह सादिक का वक्त आता है। अब इसका एंड टाइम कोई नहीं है, ये कज़ा नहीं होता, ये जिंदगी में जब भी अदा करे अदा ही अदा है। तो पहले दे सकता है, रमजान शरीफ में दे सकता है, रमजान से पहले दे सकता है, यानी जब भी दे सकता है जिंदगी में। अब भी से कोई चाहे कि 100 साल के फितरे अदा कर दे तब भी अदा कर सकता है। मैंने भी पढ़ा नहीं है इसके बारे में कुछ, तो रमजान में दे सकता है ये तो पता है, रमजान शरीफ से पहले भी दे सकता है, मगर वो टाइम इसका वाजिब होने का टाइम उस ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक है। और अफजल टाइम फितरा देने का नमाज ईद के लिए जाते हुए सदका फितर अदा करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप चाहते होंगे कि आपको सदका फितर की रकम भी बता दी जाए, शायद हो सकता है कुछ चाहते हो, तो इसमें सदका फितर में गेहूं से भी दे सकते हैं, किशमिश, सूखे अंगूर, खुश्क अंगूर, इससे भी दे सकते हैं, जौ शरीफ से भी दे सकते हैं, खजूर से भी दे सकते हैं।
تو دارالفتہ اہل سنت نے اس کی محتاط رقم بیان کی ہے جو پورے پاکستان میں جو بھی بھاؤ ہوگا وہ اس میں انشاءاللہ اس امید پر کہ آ ہی جائے گا. تو لیکن اصل قیمت تو اس وقت کی ہے جب صبح صادق کے وقت عید الفطر کے جس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اس وقت کیا بھاؤ ہے ادا کرتے وقت اس کی وہ اس وقت کی رقم اس کی صبح صادق والی کاؤنٹ ہوگی نا. یہ ہاں تو اس میں ہم نے جو دارالفتہ اہل سنت نے جو رقم بتائی ہے وہ بہت محتاط ہے, اس میں سب میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو کشمش اور کھجور سے صدقہ فطر دیں تو 1600 روپے, اور جو شریف سے دیں تو 240 روپے, اور گندم سے دیں تو 100 روپے, اور ہاتھ رکھنا ہے اکثریت نے سستے پر 100 روپے پر, اور کپڑا پہننا ہے تو مہنگے والا, کھانا کھانا ہے تو مہنگے والا, مکان دنیا میں لینا ہے تو عالی شان سہولتوں والا بیسٹ اوپن, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے کم خرچ 100 روپے والا فطرہ. اس پہ آپ غور کر لیں, اور جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوگا. 1600 روپے والے فطرے سے ترکیب کریں گے تو سارے ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. پھر 240 والا بھی ہے, 1600 کے بعد 240 جو شریف, تو یہ دیں گے تو 1600 والے سے تو کم ہی ہو گیا نا, یہ تو ذرا اس حساب سے کچھ کمی آئی. اور 100 روپے والا دو گے تب بھی ہے تو جائز, لیکن میں نے دنیاوی مثال دے کر آپ کو چوٹ دی ہے, آپ بھی چوٹ کھائے سے ہیں نہیں, یہ میں بھی سمجھتا ہوں. غالب اکثریت چوٹ کھاتی نہیں ہے, بھلا مولانا جو ہے نا یار یوں نہیں کرتے ہیں, تو یار آپ کو جنت کی طرف ہی تو دھکیلتے ہیں نا, دھکا مارتے تو کہاں مارتے ہیں, جنت کی طرف نا. تو کھا لو نا یار دھکا, میرے کو مار دو یار جنت کی طرف دھکا کہ جا کے جنت میں گروں, جو کہ یہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو جنت کے لیے دھکے جو بھی مارے نا اپنے کو کھا لینا چاہیے راضی ہو کر, اللہ کا شکر ادا کر کے. اب دیں گے نا 1600 روپے والا فطرہ انشاءاللہ. جو صاحب حیثیت ہیں یار وہ تو 1600 روپے والے دیں کم از کم. جو بیچارے واقعی غریب ہیں اور نہیں افورڈ کر سکتے ان کی بات الگ ہے, لیکن شاید اکثریت افورڈ کر لیتی ہوگی. 1600 روپے لاکھوں روپے کی زکوٰۃ جن کی بن رہی ہے بابا, آج 2, 4, 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ بلکہ بعضوں کی کروڑوں کی زکوٰۃ بھی بن رہی ہے. تو جن کی اس طرح کی زکوٰتیں بنتی ہیں ان کو تو کس کو کہتے ہیں نا اینی ہاؤ, ہر حال میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو 1600 روپے والا ہی فطرہ ادا کرنا اس میں کوئی نیت کرے گا, یہ غریب رہے ہوں گے بیچارے. اب آپ نے خود ہی کہا تھا نا کہ اب اتنے پورے ماہ کے لیے اور آخری عشرے کے لیے, اور پیسے والے جب آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے ایک تعداد میں تو نقشہ بدل جائے گا بابا. میں تو اپنا 1600 والا دوں گا انشاءاللہ. اور کون کون ہے؟ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, پیسے کی بات مت کرو, باقی ہماری جان حاضر ہے, کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے پیچھے 1 2 3 آپ کے پیچھے ہیں بابا, ہے نا پیچھے تھوڑے سے. جب بابا اپنا 1600 کا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی دیں گے. پاپا کے فرمان پر جان قربان ہے, پیسوں کی بات مت کرو. نہیں پاپا ہاتھ تو اٹھائے کچھ نہیں اٹھائیں گے, 5 7 15 10 15 ہوں گے. تو یہ اس کا مطلب سارے بیچارے فقراء المدینہ غریب بیچارے دے نہیں سکتے. آپ 1600 دیں گے نا انشاءاللہ. ہم 26ویں کو مزید نیتیں کروا لیں گے. ہم 26ویں کو آپ کو تحفے میں کہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے, اچھا ہم انشاءاللہ نیتیں کرائیں گے کہ جو 26ویں کے اجتماع میں ہمارے شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کی آپ کو ایک تعداد دیں گے جو 1600 روپے فطرہ دیں گے. میرے سال ثواب کے نہیں, آپ کو تو آپ اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہم آپ کو تحفہ کریں گے نا. میری نیت سے نہیں دینا. نہیں, آپ کی نیت سے نہیں, میری نیت سے انشاءاللہ میں ادا کروں گا. رضا بھی 1600 دیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی, میرا بیٹا بولتا میرا بھی یہ دے دے گا. تو مجھے تو اجر بھی مل گیا ایک طرح کا کہ بغیر پیسے دیے انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا. بیٹا صلہ رحمی کا اس کو ثواب ملے گا.
मुआज़्ज़ा अत्तारी मसल औलिया से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 6 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 5 रोजे रखे हैं। मैं क्या मेरे अहले सुन्नत को सवाल साहब का रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्र कितनी बोला भूल गया मैं, 6 साल और 5 रोजे रखे मदनी मुन्ने ने, क्या बात है माशाअल्लाह। तो आप वो सवाब ईसाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों की नेकी मकबूल है, गुनाह में इनके लिए बड़ी आसानी है, रियायत है, गुनाह मकबूल नहीं है, यानी कि गुनाह पर गुनाह मिलता नहीं है। तो गुनाह करने नहीं देना चाहिए इनको, ताकि इनकी आदत नेकियों की पड़े। लेकिन हुकूकुल इबाद अगर ये तलब करेंगे तो इस पर तो इनकी पकड़ है। हुकूकुल इबाद तो इनके पैसों से, जहां माली हुकूकुल इबाद तलब किए तो अदा करने होंगे। तो ये ईसाल सवाब कर सकते हैं, आप मुझे ईसाल सवाब कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको इसका अज्र अता फरमाएगा। ये हुजूर बख्श हैं। आपने हमें अभी फेसबुक पर पैगाम भेजा है कि ये भी अपने मजहब, मतलब जो दूसरे मजहब को पढ़ते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इस पर जो हमने बयान किया है, इसका इंशाल्लाह आपने मदनी गुलदस्ते का फरमाइश की है कि हमारे सोशल मीडिया पेज पर ये मदनी गुलदस्ता आ जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये मदनी गुलदस्ता सोशल मीडिया पेज पर भी आ जाए और हमारे व्हाट्सएप पर भी आपको हम सेंड कर दें, ताकि आप इसे आम इस्लामी भाइयों तक पहुंचाएं, इसको आम करें, ताकि हो सकता है कि ये मदनी गुलदस्ता देखकर कई शायद इसमें बचने की सूरत पैदा हो जाए। इस समझाने से फायदा होता है। 1-2 साल पहले दूर हदीस शरीफ के तलबा किराम में ये बात उठी थी, अदियान के मुताले की। इनको किसी उस्ताद ने हो सकता है कोई मशवरे दिए होंगे, तो अब उस्ताद भी बेचारे नहीं पूरा सोचते नहीं है, इनको अपने इस्लाम का पता है कुछ। तो मैंने वही कि तुमको अपने इस्लाम का कितना पता, तुम दीगर मज़ाहिब का मुताला करने निकले हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंदाजा लगाया 100% मुतमईन हो गए थे। नहीं, मतलब वो तो कोई सा माहिर उस्ताद हो और किसी तालिब इल्म को देखे कि ये अपने मजहब में बहुत पक्का है, मालूमात भी है जैसी तैसी, और उसको उस तरफ वो तरकीब करे कि ऐसे उलमा तो होने चाहिए कि जो अदियान बातिला के बारे में मालूमात रखते हो और इनका रद्द करना भी जानते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको तलवार पकड़ना भी नहीं आती और वो फायरिंग के सामने चला जाए, तो वो तो जान ही देगा और क्या कर सकता है। तो इसलिए वो है ना, कुल्ले फन रिजाल लिकुल्ली फन रिजाल, के हर फन के लिए मर्द होते हैं। तो जो जिस फील्ड का हल हो ना वही उसमें जाए। अब यहाँ तो हर एरा गैरा नत्थु खेरा बोले कि मैं मुख्तलिफ अदियान का, दीनों का, मजहबों का मुताला करूं, और जैसे कि कुरान करीम तो देखकर भी पढ़ना नहीं आता बेचारे को। अब ये क्या मतलब हो दीगर अदियान का मुताला करेगा। पहले तो कुरान जानता हो, उसकी तफसीर पर नजर हो, हदीस जानता हो, शरह पर नजर हो, फिकी मसाइल में कमा को इसकी मालूमात हो, ज़हीन भी हो, हाजिर जवाब भी हो। इसमें बहुत सारे, इसमें जब वो देखेगा गट्स और खूबियां, तब कहीं उसका माहिर उस्ताद का माहिर होना भी जरूरी है, जो इसको ये तरकीब देगा। उस्ताद को खुद भी बाज़ औक़ात ये सारी मालूमात तो होती नहीं है, तो ये भी मरवा देगा उसको। तो इस तरह मतलब हर एक के लिए ये नहीं है। तो मेहरबानी करके आप अपने इस्लाम में ही बस आप गोते लगाते रहे। ये इतना गहरा समुंदर है कि इसकी तह तक ही पहुंच नहीं पाएंगे आप, चाहे जाके दूसरे मज़ाहिब की आप बात करें। यानी कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब, ये एक ऐसी अजीम शान किताब है और इस मौजू पर लिखी गई इस वक्त की मुनफरिद और एक अनमोल और मिसाली किताब है कि किसी और जबान में भी इस तरह का सवालन जवाबन कुफरिया कलीमात के बारे में मालूमात एक जगह जमा हो और मौजूदा दौर के भी उसमें मसाइल इतने लिखे हुए हों, ये पढ़ा सुना या पता नहीं चला। तो वो किताब तो पढ़ें तो पता चले कि इस किताब के बारे में हमें अंदाजा होगा कि हमारी मालूमात की क्या पोजीशन है। नमाज के अहकाम हैं, ये पढ़ें। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं
اور سمجھنے سیکھنے کے لیے بہت سارے مضامین ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. جی آپ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ میں یہ میں نے ابھی جو بیان جو کیا چند جملے جب مدنی گلدستہ بنائے نا تو یہ جملے بھی اس میں ایڈٹ کرنے چاہیے. انشاءاللہ. اچھا اس میں وہ یہ اگر فرما دے کہ اگر جیسے کسی کو اگر تلوار چلانے نہیں آتی یا گن چلانا نہیں آتی، وہ اگر کود پڑتا ہے تو وہ تو چلے اپنی جان ضائع کرے گا، یعنی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹا، جبکہ اس میں جو نا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا باب تو یہی تھا. ظاہر ہے وہ میں نے مثال دی. تو قرآن اندازی والے نام لے لیں سفر مدینہ کے لیے. زہیب ولد عبد الغنی باب المدینہ. زہیب ولد عبد الغنی باب المدینہ. زہیب ولد عبد الغنی باب المدینہ. جن کے بھی نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. محمد حسین ولد زراعت شاہ. محمد حسین ولد زراعت شاہ. محمد حسین ولد زراعت شاہ. اللہ. شاہ زیب ولد عثمان. شاہ زیب ولد عثمان. شاہ زیب ولد عثمان. حسین ولد اظہر الدین. حسین ولد اظہر الدین. حسین ولد اظہر الدین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو میں نے کلو فنن رجال، یہ لکل فن رجال، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. یہ ذرا ایڈٹ کر لیجئے گا. لکل فنن رجال یعنی ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں. مرد اصل رجال ماہرین. ہاں ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں. ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. لکل فنن رجال، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. یہ ایڈٹ کر لیجئے گا. وہ یہ آیت یا حدیث تو نہیں ہے، محاورہ ہے. مقولہ بولتے ہیں اس کو. یہ ہاشم رضا ہیں، کہتے ہیں کہ اگر والدہ نے سودا سامان وغیرہ کے لیے پیسے دیے اور ان میں سے کچھ پیسے خود رکھ لیے لیکن والدہ کو نہیں بتایا، ایسا کرنا کیسا؟ والدہ نے کہا کہ یہ پیسے لو، اس میں سے فلاں چیز خرید کے لے آؤ، اور بچے وہ پیسے اس نے رکھ لیے تو ظاہر یہ تو خیانت کی نا، رکھ لیے، یہ واپس دینے تھے. ہاں ماں نے کہا ہو کہ رکھ لو، جو بچے ہو رکھ لو، یا اس طرح کا ہے معاملہ کہ ماں کو پتا ہے اور انڈرسٹوڈ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ تو یہ گناہ گار ہوا. واپس لوٹانے ہوں گے پیسے. محمد رفیق ہیں، کہتے ہیں اگر والدین ناراض ہو جائیں تو کس طرح راضی کیا جائے؟ والدین سے معافی مانگی جائے. اگر ان کا کوئی مطالبہ باقی ہے اور شرعاً وہ جائز ہے اور آپ کے بس میں ہے تو اس کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. اب بدتمیزی کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اور پھر معافی مانگیں گے تو شاید آسانی سے وہ ترکیب بنے گی نہیں. آپ بولیں گے نا اب میں نہیں جھاڑوں گا، اب بد اخلاقی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، رو رو کے پاؤں پکڑ کے، تو عین ممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائیں. زیادہ ناراض ہیں، چلٹ معافیا مانگتا رہتا ہے، پھر کل پھر وہیں کے وہیں کھڑا رہے گا. تو بھی معافی مانگنا نہ چھوڑے اور وہیں کے وہیں کھڑا بھی نہ رہے، یوں قدموں میں رہے. ایسے موقع پر جب بیٹا لجاجت کے ساتھ اس طرح معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دل بڑا رکھنا چاہیے، ہے نا، معاف کر دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جو معاف نہیں بھی کریں گے نا تو پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے مزید شیطان اس کو بہکائے اور یہ آپ سے کٹ جائے، بالکل ٹوٹ جائے. کیونکہ اس طرح کے بچے بھی بعض اوقات ملتے ہیں، بڑے بھی ملتے ہیں، بڑے ہی جوان، کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی. وہ اسی طرح کا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ بھی بے جا سختیاں کرتے ہوں گے
تو معافی مانگنا یہ ایک اچھی علامت ہے، گڈ سائن ہے کہ چلو یہ معافی تو مانگ رہا ہے، اس کو معاف، بھلے 100 مرتبہ معافی مانگے آپ معاف کر دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرماتا ہے نا، بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، وہ بار بار معافی عطا فرماتا ہے. کیا بچوں کی امی بھی بچوں کے ابو سے یعنی بیوی شوہر سے معافی مانگے؟ بالکل ایک دوسرے سے معافی مانگے. بیوی کا قصور ہے شوہر سے معافی مانگے، شوہر کا قصور ہے بیوی سے معافی مانگے، احتیاطاً بھی ایک دوسرے سے معافی مانگے، کوئی حرج نہیں. ہاں میں نے کوئی غلطی تھوڑی کی ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ میں معافی مانگوں؟ تو یوں اس میں تھوڑا سا معافی مانگنے میں رکاوٹ آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احتیاطاً بھی معافی مانگتے کوئی رہنا حرج چاہیے. نہیں ہے، اچھی بات. گناہ نہیں کیا تو بھی توبہ کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سا گناہ کیا؟ معصوم ہے، سید المعصومین ہے، معصوم ہو کے سردار ہے. اس کے باوجود روزانہ ایک روایت کے مطابق 70 یعنی 70 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 100 ٹائم، 100 بار استغفار کرتے تھے، نہ توبہ کرتے تھے. تو حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، امت کی تعلیم بھی اس میں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو ہم نے اگر قصور نہیں کیا پھر بھی کسی سے معافی مانگیں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب